نہیں تھا، ہوں گا. میوٹ کر لیں خود کو اور مجھے بولنے دیں، ٹھیک ہے؟ اب اپنا اب مائک میوٹ کر لیں. اب کہہ رہے ہیں جی انہوں نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ رسول اللہ نے کتنی کتابیں لکھ کر امت کو دی ہیں؟ تمہارے مذہب میں تو رسول اللہ استغفر اللہ لکھنا پڑھنا تک نہیں جانتے تھے. یہ میرا الزامی جواب ہے آپ کو. اگر کتابیں لکھ کر دینا امت کو یہ شرط ہے دین کے رہنمائی کی، تو مجھے بتائیں آپ کے پیغمبر نے کتنی کتابیں امت کو دی؟ استغفر میں اللہ. بتاتا ہوں، میں اس کا جواب دیتا ہوں. چپ کرو، مائک الحمدللہ میوٹ ثبت. کرو، جب بات ختم ہوگی پھر بولنا. اور یہ تہذیب کی بات کرتے ہیں جنہیں ابھی بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. ایک شخص امام سے سوال کرنے آتا ہے اور امام اس کو اپنا جواب دے دیتے ہیں. پاس میں راوی بیٹھا ہوتا ہے، پھر وہ راوی لوگوں کو حدیث سناتا ہے کہ فلاں شخص نے امام سے سوال کیا تھا، امام نے اس کا یہ جواب دیا. وہاں پر ایک محدث ہوتا ہے، محدث اس کو اپنی کتاب میں لکھ لیتا ہے کہ میں نے فلاں راوی سے سنا ہے، فلاں راوی نے فرمایا کہ امام نے یہ فرمایا. اسے کہتے ہیں سلسلہ سند، جو آپ کی ماشاءاللہ صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ سند دین میں ہے. آپ کے دھرم کے مطابق سند دین کا حصہ ہے، جسے اب میں وضاحت کرنے لگا ہوں. شیعہ کی آپ کوئی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی بھی ایک حدیث کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں. مثال کے طور پر آپ الکافی شریف اٹھائیں، کھولیں اور پڑھیں، آپ کو سلسلہ سند ملے گی. سلسلہ سند کے بعد امام کی حدیث ملے گی، ٹھیک ہے؟ راوی، راوی کے والد کا نام، سلسلہ سند آ گیا، پھر حدیث کا متن آ گیا. پھر جو مسئلہ ہوگا پورے پورے باب بنے ہیں فلاں مسئلے پر حدیث، فلاں مسئلے پر حدیث. جہاں تک بات فقہی مسائل کی ہے تو اوور آل الحمدللہ سارے فقہ مسائل، جس 30 جلدوں پر کم و بیش کتاب لکھی ہے وسائل الشیعہ، جو کہ فقہی مسائل پر لکھی ہے، کتنی 30 جلدوں پر، کم و بیش 18 سے 20 ہزار احادیث اس میں جمع ہے، فقہی مسائل پر آ گئی. ٹھیک ہے؟ رہی بات قرآن کی تشریح تفسیر کی، کثیر کثیر اہل بیت نے محدثین نے احادیث جمع کی ہیں تفسیر میں. تفسیر قمی آپ دیکھ لیں، تفسیر جابر دیکھ لیں آپ، جو کہ خود امام کے صحابی ہیں. تفسیر امام حسن عسکری دیکھ لیں، جو کہ امام حسن عسکری کے صحابی نے لکھی ہے. ٹھیک، اسی طرح سے تفسیر فرات آپ دیکھ لیں، تفسیر برہان دیکھ لیں، اور اس طرح سے دیگر جو معتبر تفاسیر ہیں وہ آپ دیکھ لیں. اب تفاسیر میں کیا ہے؟ تفاسیر میں بھی وہی آئے گا، سلسلہ سند آئے گا کہ فلاں راوی نے فلاں راوی سے سنا، فلاں راوی نے فلاں راوی سے سنا. فلاں راوی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کہ مولا اس آیت کا کیا مفہوم ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ اس آیت کی یہ تفسیر ہے. ٹھیک ہے؟ اور ایک ایک سنگل آیت کی، ایک ایک سنگل آیت کی امام نے تفسیر فرمائی ہے. ٹھیک ہے؟ اور تفسیر آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی تفسیر ضروری ہے، بغیر تفسیر کے انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. آپ کے ہاں تو ماشاءاللہ ابن کثیر جیسا اٹھ کر اپنی طرف سے منہ اٹھا کے تفسیر کر دیتا ہے، استغفر اللہ. ٹھیک ہے جی. اب میرا آپ سے سوال ہے، آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا کہ جی اماموں نے کون سی تشریح اسلام کی ہے. میرا آپ سے سوال ہے، آپ کے یہ جو تینوں ہیں انہوں نے اسلام کے لیے کیا عمل کیا جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو؟ مجھے وہ عمل بتائیں. بسم اللہ کریں، مائک کھولیں، مجھے وہ عمل گنوائیں. جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آپ ذرا میوٹ ہو جائے. جس طرح آپ نے 5 منٹ تقریر سنا ہے، اب آپ مجھے جو ہے نا سنیں پلیز. اچھا آپ نے بولنا نہیں ہے، صحیح ہے. 1 منٹ میں اظہر بھائی کو ایک بات کروں. اچھا جی، تو آپ نے کہا کہ رسول نے کون سی کتاب لکھی. اگر آپ کے پاس تھوڑا بھی علم ہوتا نا تو یقیناً آپ یہ بات کرتے ہی نہیں. داری کہ آپ کہتے ہیں ہاں بالکل آپ کی بات صحیح، مگر پتہ نہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بعض لوگوں کے دلوں میں مہر لگا دیا. صحیح ہے. اب آپ سنیں، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی کتاب قرآن کس نے لکھی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہنچایا. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو ہے نا اتارا اس آیت کو، اور وہ لوگوں تک پہنچایا جو کاتب بھی تھے، اس نے لکھ لی ہے. ایک بات. دوسری بات آپ نے کہہ دیا کہ دیکھیں امام کے صحابوں نے لکھا، جو امام کے صحابی تھے انہوں نے لکھا، مگر کام کس کا تھا؟ اماموں کا تھا. امام کے صحابیوں کا تو نہیں تھا. امام کے صحابی تو غیر معصوم ہے، کیا پتہ ان سے غلطی ہو، کیا پتہ. اور ہاں ایک اور چیز بھی میں آپ کی کتاب سے دکھا سکوں. ایک منٹ. آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہماری تو ایک روایت بھی جو ہے نا وہ کدھر گیا. ہاں یہ رہا. اسکرین شیئر ہو جائے تو مجھے بتانا. صحیح ہے. آپ نے بہت ہی غلط بات کی، جو آپ نے اپنے ہی گھر میں جو ہے نا پتھر وہ کیا کہتے ہیں پشتو میں پتچوڑ لے مڑا. اسکرین شیئر ہو جائے تو بتاؤ. اسکرین شیئر ہو رہی ہے؟ شیئر ہو رہی ہے. اچھا یہ کتاب ہے رسالہ الشریف المرتضیٰ. اس میں لکھا گیا ہے کہ کاش میں جان سکتا کہ شیعہ کی کون سی روایت ایسی ہے جو اس سے سلامت ہے، کہ اس کی اصل یا فرق
کدھر ہے؟ میں کوئی واقفی غالی یا مشبہ وہ مجبر راوی نہ ہو. یعنی آپ کی کتاب میں خود یہ بات موجود ہے. آپ کے محدثین یہ کہتے ہیں کہ کاش میں جان سکتا کہ ہماری کون سی ایسی روایت ہے جو ہمیں لگ سکے کہ ہاں بالکل یہ صحیح ہے. آپ کی ایک روایت بھی جو ہے نا سندن لحاظ سے محفوظ نہیں ہے، اور آپ آئے ہو امام کے صحابوں کی روایتیں پیش کرنے، امام کی حدیثیں پیش کرنے. عجیب بندے ہو. ایک بات پھر آپ نے کہا، آپ نے کون سی بات ایک اور بھی کی، میں نے یہ بالکل اصول بنائے ہی نہیں. بنائے تو آپ نے کہ دینی رہنمائی کریں گے، تو آپ نے ضرور جواب دینا ہو کہ دینی رہنمائی اگر وہ کریں گے تو کدھر کی ہے. میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ بسم اللہ مجھے پیش کر دیں کہ آپ کے اماموں نے کہاں پر دینی رہنمائی کی، آپ کیوں نہیں دکھا رہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واقیم الصلاۃ، 1000 دفعہ اس کا حکم آیا ہوا ہے کہ مطلب 1000 دفعہ نہیں، معذرت یہ منہ سے نکل گئے، 1000 دفعہ کا مطلب زیادہ آیا ہے. قرآن میں احکامات میں سب سے زیادہ جو ہے نا واقیم نماز کا ہے کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. میں آپ کی کتاب سے دکھا سکتا ہوں آپ کے امام کیا کہہ رہے. آپ کے امام کہہ رہے کہ دیکھ اگر ہم نماز نہ پڑھ کوئی حرج نہیں. یہ بھی میں دکھاتے چلو، ایک منٹ میں سب سے پہلے وہ نکالوں دکھاتا ہوں. پہلے اس کو سنیں کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں ایک جمعے کے دن امام ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں جمعہ اور عصر کی نماز ادا کر چکا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ بہا یعنی ہم بستری کر چکے تھے. بہا یہ ہم بستری کو کہتے، صحیح ہے. وہ مجھ سے ملنے کے لیے یہ چادر اوڑھ کر باہر آئے. پھر انہوں نے اپنی کنیز کو بلایا اور اس سے حکم دیا کہ وہ ان پر پانی ڈالنے کے لیے پانی رکھے. میں نے کہا اللہ آپ کی اصلاح کرے. ابو بصیر کہہ رہے اپنے امام کو اللہ آپ کی اصلاح کرے کہ آپ نے غسل کر لیا ہے. انہوں نے فرمایا میں نے ابھی نہ تو غسل کیا اور نہ نماز پڑھی ہے. میں نے کہا ہم نے تو ظہر اور عصر دونوں نماز پڑھ لی ہے، یعنی ظہر بھی پڑھ لی عصر بھی پڑھ لی. امام کیا کہہ رہے؟ انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نماز قائم کرو، یہ نماز نہیں پڑھ تو کہتے کہ کوئی حرج نہیں. یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، سنیں دیکھ لیں. جب شیئر ہو جائے بتانا، صحیح ہے. ہاں ایک کتاب ہے تہذیب الاحکام، اس کا سند بھی دیکھیں. الحسین بن سعید عن صفوان عن عبداللہ بن بکیر، پھر آگے ہے عن ابی بصیر. اور بھائی اس کو پیج کو قال دکھاؤ دخلت، نا، پیج کو دکھاؤ، پورا دکھاؤ. ہاں پیج 15 نمبر پیج ہے، یہ دیکھ لے. اس سے بھی اسکرین شاٹ لے، صحیح ہے. اور یہ صفحہ نمبر ہے 15، اور اس کی حدیث نمبر ہے 34 ہے میرا خیال میں، ہاں 38 ہے، 37 38 سے تقریباً اسی طرح، صحیح ہے. اچھا تو میں نے آپ کو یہ بھی دکھا دیا. آپ نے کہا کہ دین کی تشریح کریں گے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو، اور یہ دین کی تشریح نہیں کرے، خود بھی عمل نہیں کرو، دوسروں کی بھی ان کی تبلیغ نہیں کرے. یہ کیسے دین کی تشریح ہے؟ امام کے صحابہ آتے ہیں کہ آپ نے نہیں پڑھا، اور امام کو کہہ رہے کہ اللہ آپ کی اصلاح کرے. حالانکہ اصلاح کرنے کے لیے امام ہے، اور ابو بصری امام کو کہہ رہے کہ اللہ آپ کی اصلاح کرے. عجیب بات ہے واللہ، میں تو حیران ہو جاتا ہوں آپ کے اصولوں کے مطابق. جی حیدر بھائی بسم اللہ کرے اور اس کا جواب. اب آپ نے تحمل مزاجی سے اپنا جو مائک ہے نا وہ کرنا ہے میوٹ، اور سننا ہے اور برداشت کرنے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں صرف گستاخی نہیں، انہوں نے باقی جو بولا جی کہنے کا ہو. رسول اللہ. اب مائک میوٹ کر لیں پیارے بھائی، مائک میوٹ کر لیں. مدرسے کی تعلیمات بیکار ہیں، میں آپ کو پہلے بول چکا. 2-4 نیٹ سے حوالے اٹھانے سے کچھ نہیں ثابت ہوتا. اب دیکھیں جی، انہوں نے سب سے پہلی بات بولی جی رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی تھی اور وہ جی کاتبوں نے لکھ لی ہے. اور ادھر اعتراض کرے یہ بات کہتے ہوئے انہیں شرم نہیں ہے. اور اس سے پہلے انہوں نے ماشاءاللہ ایک آیت پڑھی ہے کہ جی ان کے دلوں پہ مہریں لگی ہوئی ہیں، عقل نہیں ہے ان کے اندر. ٹھیک ہے جی، کہہ رہا ہے جی اماموں کا حق بنتا تھا، انہوں نے اگر حدیث فرمائی تو خود اس کو لکھتے. تو میرے بھائی جس شخص پر وحی اتر رہی ہے، کیا اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ اپنی وحی خود لکھے؟ مجھے بتائیں، یہ میرا آپ کے اوپر سوال ہے. آپ کو یہ بات کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. مجھے تو ہنسی آ رہی کہ اتنی مطلب بچگانہ حرکتیں آپ کی، اتنی آپ کے اندر عقل نہیں ہے. پیغمبر اسلام نے کتنی کتابیں لکھی تھی، آپ نے مجھے سوال کا جواب نہیں دیا. اور آپ اگر یہ اعتراض کریں کہ جی معصومین نے کتنی کتابیں لکھی، تو یہ آپ کا اعتراض ہی باطل ہے. تو یہ آپ کل کو آپ رسول اللہ پر اعتراض کریں گے. ٹھیک ہے میرے بھائی، جس طرح سے رسول حدیث فرماتے تھے اور صحابہ لکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے اس طرح سے امام حدیث فرماتے تھے، صحابہ لکھ لیتے تھے. ٹھیک ہے وہی کانسیپٹ. دوسری بات، آپ نے جو حوالہ ایک پیش کیا جی کہ ہمیں اشکال ہے کہ جی کون سی مطلب کوئی سند مطلب قابل اعتبار نہیں ہے.
اور آپ نے حوالہ پیش کیا جی ایک ایسے ان نون بندے کا جس کے بارے میں کچھ پتا نہیں. آپ نے کیا بہت بڑے محدث کا حوالہ پیش کیا. آپ کو بھائی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب کسی کتاب کا حوالہ دیں تو کسی معتبر کتاب کا حوالہ دیں, کسی معتبر بندے کا حوالہ دیں. ٹھیک ہے میرے بھائی. تو ایسی جو فضول چیزیں تو دو چار نیٹ سے اٹھائے ہوئے حوالے بیکار ہوتے ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے نزدیک. رہی بات سند دیکھنے تھی تو سند میں ہمارے محدثین نے حکم بھی لگائے باقاعدہ, جیسے السلام علیہ مرات القول آپ دیکھ لیں, ضعیف وغیرہ کے, مجہول کے, حسن کے, صحیح کے وغیرہ. ٹھیک ہے, انہوں نے رجال پر باقاعدہ پوری پوری کتابیں لکھی. شیخ توسی نے بھی کتابیں لکھی, علامہ مجلسی نے بھی کتابیں لکھی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب آتے ہیں ہم مزہ. وہ کیسے کہ انہوں نے بولا جی امام کہتے ہیں جی نماز ہی نہ پڑھو. اب یہ امام کہتے ہیں جی, لیکن کن کے امام کہتے ہیں وہ ذرا آپ دیکھیں. اب دیکھیں جی, یہ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں اپنے پی سی سے, تو آپ سے پہلے ملاحظہ فرمائیں قرآن کی آیت. ٹھیک ہے جی, اب قرآن کی آیت کیا ہے جی, اور ذرا سنتے جائیں. یہ میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے نا, مجھے بتانا. نہیں ہو رہی, نہیں ہو رہی. نہیں ہو رہی. اپنی طرف سے تو میں نے کر دی ہے, ایک منٹ رکو. نہیں ابھی ہاں ہو ادھر رہی, ابھی ہو رہی. اب ہو رہی. ہو رہی ہے ماشاء اللہ. چلیں جی, بڑی اچھی بات ہے جی. اب دیکھیں جی, انہوں نے ایک اعتراض کیا ہے جی, وہ نماز کہتے ہیں جی نماز ہی نہ پڑھو. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو, اور ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں. اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں, یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو, یا تم نے عورتوں کو چھوا اور پانی نہ ملا, تو پاک مٹی سے تمیم کرو, تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو, بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل, اگر آپ جب تم نے عورتوں کو چھوا, یعنی کہ عورتوں کے ساتھ ہم بستری کی, اور پانی نہ ملا غسل کرنے کے لیے, یعنی پانی نہ ملا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پاک مٹی کرنا. اور اگر کوئی شخص اس چیز کا انکار کر دے تو یقیناً وہ کافر ہے. اس چیز کے اوپر قرآن کی آیت موجود ہے. اچھا جی, یہ دیکھیں جی, ملاحظہ فرمائے جی, نماز نہ پڑھو. بڑا کہتے ہیں نماز نہ پڑھو, اب اس کو میں بتاتا ہوں نماز نہ پڑھو. اب یہ دیکھیں جی, صحیح مسلم ہے, تو ماشاء اللہ ان کی کتابیں بھی لطیفہ ہی ہوتے ہیں. لوڈ ہو لینے دیں, انٹرنیٹ شاید سلو ہے. مجھے شو نہیں ہو رہا ادھر, بلیک اسکرین مجھے شو ہو رہا ہے. دوبارہ شیئر کریں معذرت. ہو جائے گی وہ, ایک کبھی کبھی ہو جاتا ہے, ایک دو. مجھے ادھر دوسرے یا پھر اس طرح کر لیں, نا مجھے موبائل حدیث سے, کا نمبر بتائیں. چلیے آپ بات کر لیں. ہاں آپ بات. ایک منٹ روکنا, لوڈ ہو رہا ہے. اب ہو گئے, اب ہو گئے. اچھا, یہ لوڈنگ کر رہے ہیں, مجھے لگا کہ بلیک اسکرین ہاں مجھے شو ہو ہاں رہا ہے. صحیح ہے, ہاں صحیح ہاں, ہے, وہ صحیح. بتایا نا میرا انٹرنیٹ سلو ہے, ایک منٹ رکو, یہ میں وائی فائی ریسٹارٹ ہاں کر ہاں, رہا ہوں. کوئی نہیں, مجھے شو نہیں ہو رہا تھا, میں نے اس لیے کہا کہ بلیک اسکرین شو ہو رہا ہے. یہ لوڈنگ کر رہے ہیں, صحیح ہے. چلے, اگر نیٹ بہت خراب ہے تو مجھے حدیث کا چلے نمبر جی, بتائیں, انشاءاللہ بس میں ہو خود ہی دیکھ گئی ہے لوں. میرے بھائی, ہو گئی ہے. صحیح مسلم ہے جی, صحیح مسلم کی حدیث نمبر 820 ہے. کتنی؟ 820. عبد الرحمن بن ابزی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا مجھے جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا. آپ نے فرمایا نماز ہی نہ پڑھو. اللہ کہہ رہا ہے اگر تم جنابت میں بھی ہو نا, آیت ہے باقاعدہ کہ تم نے اپنی بیوی کو چھوا, تمہیں پانی نہ ملا, تو تمیم کرو مٹی سے. اور یہ صحیح مسلم کی روایت. یہ دیکھو جی, صحیح مسلم اسکین آپ کے سامنے کھلا پڑا ہے, کتاب کی روایت. یہ کوئی بھی, یہ گوگل پہ نہیں, میں نے سرچ پر کے روایت پڑھی. حضرت کہہ رہے ہیں جی نماز نہ پڑھو. اچھا جی, آگے دیکھیے, آگے بڑی انٹرسٹنگ روایت ہے. کیسے؟ اچھا, عمار نے کہا, حضرت عمار ابن یاسر نے کہا, اے مطلب میں اس کو یہ تو نہیں بولوں گا, لیکن آپ خود پڑھیں. یعنی یہ جو واقعہ ہو رہا ہے یہ اس کے اپنے دور کا واقعہ. ٹھیک ہے, یہ اس کے اپنے دور کا واقعہ. کہتا ہے جی تم کو یاد نہیں ہے, حضرت عمار ابن یاسر نے اس سے کہا کہ تمہیں یاد نہیں کہ جب میں اور آپ لشکر کے ایک ٹکڑے میں تھے, پھر ہم کو جنابت ہوئی اور پانی نہ ملا, آپ نے تو نماز نہیں پڑھی تھی, لیکن میں مٹی میں لوٹا, یعنی کہ مٹی میں لوٹا, خود کو رول کیا اور نماز پڑھ لی. رسول اللہ نے فرمایا تجھے کافی تھا اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارنا, پھر ان کو پھونکنا, پھر مسا کرنا, منہ اور دونوں پہنچو گا. ٹھیک ہے جی. اس صاحب نے کہا خدا سے ڈر اے عمار. ٹھیک ہے جی, عمار نے کہا اگر آپ کہیں تو میں یہ حدیث بیان نہیں کروں گا. استغفر اللہ, خدا کی قسم میرے کانوں کو ہاتھ لگے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ حضرت نے کہا کہ تمہاری روایت کا بوجھ تمہارے ہی اوپر ہے. استغفر اللہ. جب خود کا فتویٰ حدیث کے خلاف نکل آئے تو کہتا ہے جی حدیث نہ بیان کرنا, دھمکی دے رہا ہے اوپر سے. اب ذرا ملاحظہ فرمائیں آیت میں کیا ہے. اے ایمان والو نشے کی حالت, سادہ ترجمہ پڑھ, سادہ ترجمہ.
فتح محمد جلندری کا جو کہ آسان ہوتا ہے. مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو جب تک ان الفاظ کو جو منہ سے کہو سمجھنے کے نہ لگو نماز کے پاس نہ جاؤ. ٹھیک ہے, نماز کے بارے میں حکم ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ, اور جنابت کی حالت میں بھی, جنابت کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک غسل نہ کر لو. ہاں, اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تمیم کر کے نماز پڑھو. اور اگر تم بیمار ہو, سفر میں ہو, یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو, یا تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں پر مسح کر کے تمیم کر لو. بے شک خدا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے کہ نماز نہیں چھوڑنی, نماز آپ نے پڑھنی ہے, اگرچہ آپ ہیں ناپاک ہیں اور آپ اگر سفر میں بھی ہیں, مٹی سے تمیم کرو. ٹھیک ہے جی, آپ بیت الخلاء سے ہو کر آئے ہو, یا پھر آپ نے عورت سے ہم بستری کی ہے, اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے, تو تمہیں اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تمیم کرو. ٹھیک ہے جی. حضرت نے کیا بولا ہے جی؟ حضرت سے کسی بندے نے اگر پوچھا جی میں ناپاک ہوں, ٹھیک ہے, حضرت کے پاس آیا, کہنے لگا جی جنابت ہوئی اور پانی نہیں ہے میرے پاس, کہتا جی نماز ہی نہ پڑھو. قرآن کے خلاف فتویٰ دیا, کافر ہو گیا. یہ ہے جی آپ کا جو صاحب ہے نا, یہ کافر ثابت ہو گیا. ٹھیک ہے جی, اور آگے سے دھمکی بھی ذرا ملاحظہ فرمائے. ٹھیک ہے جی, حضرت عمار نے فرمایا کہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ میں اور آپ لشکر کے ٹکڑے میں تھے, یعنی یہ اس دور کی بات چلی ہے, رسول اللہ کے دور کی بات چل رہی ہے, کسی غزوات میں تھے, کہ میں اور آپ لشکر کے ٹکڑے میں تھے, پھر ہم کو جنابت ہوئی یعنی کہ ناپاک ہوئے اور پانی بھی نہ ملا. آپ نے تو نماز نہیں پڑھی, آپ نے ماشاءاللہ تب بھی نماز نہیں پڑھی تھی, لیکن میں نے مٹی میں رول کر لیا تھا خود کو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, پھر حضرت نے کہا ہے خدا سے ڈرو اے عمار. میں بریکٹ نہیں پڑھ رہا, بریکٹ تو سارا مطلب رخ کو موڑ رہی ہے نا روایت کے. خدا سے ڈرو اے عمار. عمار حدیث بیان کر رہا ہے اور اس کو بولا جا رہا ہے جی تم خدا سے ڈرو. عمار کو جرم کر رہا ہے, استغفر اللہ. عمار تو رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہے. عمار تو اس دور کا واقعہ بیان کر رہا ہے جو پہلے رسول اللہ کے سامنے ہوا. اے عمار نے کہا اگر آپ کہیں تو میں یہ حدیث بیان نہیں کہوں گا, یعنی کہ سمجھ لیں کہ حضرت عمار کہہ لیں کہ خدا مجھے معاف کرے, استغفر اللہ. عمار خوف زدہ ہو گئے, وہ کہتے ہیں جی میں حدیث ہی نہیں بیان کروں گا. ٹھیک ہے جی, کہتے ہیں جی میں حدیث ہی نہیں بیان کروں گا. ادھر بس نہیں ہے, اور پھر ایک بات کو 1000 دفعہ دہرایا آپ نے. بھائی میرے آپ بات کو سمجھیں, یہ آپ کا مذہب ہے. ہاں سمجھ گئے, واللہ ٹھیک ہے سمجھ جی, گئے. اب مجھے جواب دینے مائک بس نوٹ ختم. کرو اپنا, غصہ نہ کرو. مولوی مدرسے میں نہیں آپ بیٹھے ہوئے, اسی وجہ سے آپ کو بولا پہلے. اچھا جی, حضرت نے کہا کہ تمہاری روایت کا بوجھ تمہارے ہی اوپر ہے, استغفر اللہ. ایک شخص حدیث رسول بیان کر رہا ہے اور اس کے اوپر بوجھ ہے. ہاں جی, اس کے اوپر بوجھ ہے جی ان حضرت صاحب کے بقول, استغفر اللہ ربی و توب علیہ. اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ جو خدا کے اتارے ہوئے کے مطابق, خدا کے نازل فرمائے ہوئے احکام کے مطابق حکم نہ دے تو ایسے ہی لوگ کافر ہیں. قرآن کی نص سے, حدیث کی نص سے بندہ کافر ثابت ہوتا ہے. آگے دیکھیں نہیں, چلیں ایک اور پڑھ دیتے ہیں. اچھا یہ جی حیدر ترمذی. بھائی, مائک میوٹ کریں میرے بھائی, اب آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. آپ کے واللہ کالے چٹھے جو آپ کی صبر نہیں کتابوں ہو میں رہا لکھے کہ ہیں. کب اب میرا ٹرن آئے گا کہ میں اس کا جواب دوں. جلدی کرے پلیز. ہاں میں مجھے پتا ہے جو سا جواب دینا, آپ کے آگے قرآن اور حدیث پیش ہے, نہ آپ رد کر سکو, انکار کرو گے تو بھی کافر, بسم اللہ مانو گے بسم تو بھی اللہ, ٹرن آنے دو. زبردست زندگی میں اس سے بڑے مجھے اچھا ٹرن نہیں مائک ملے گا میوٹ کرو انشاءاللہ. جی اپنا, یہ مدرسہ نہیں ہے, 1000 بار بول چکا ہوں. ترمذی ہے جی, ترمذی کی حدیث پر 1 to 4 ہے. روایت ہے حضرت ابو ذر سے کہ فرمایا رسول اللہ نے کہ مٹی پاک طہور ہے مسلمان کی, اگر پانی نہ ملے 10 برس تک, پھر جب ملے پانی تو لگا دے اپنے بدن پر, یہ بہتر ہے اس کو کہ وہ, اور کہا محبوب نے اپنی روایت میں. ٹھیک ہے, وہ روایت کا حصہ ہی اس نے آگے پڑھا. یعنی رسول اللہ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں اس میں کہ مٹی پاک ہے, مٹی پاک ہے. مسلمانوں کو اگر پانی نہ ملے نا, کتنے 10 سال تک بھی پانی نہ ملے, تو مٹی سے سمجھ لے کہ وہ اپنا تمیم کرے. رسول اللہ نے فرمایا کہ مٹی پاک ہے مسلمان کی, اگر پانی نہ ملے 10 برس تک, جب پانی ملے تو لگا لے اپنے بدن پر, یہ بہتر ہے اس کو. ٹھیک ہے جی. تشریح اس حدیث کی کیا ہے؟ تشریح حدیث کی کیا بنتی ہے کہ مٹی سے تمیم کرو, اگر تمہیں 10 سال تک بھی پانی نہ ملے. حضرت کہنے ہیں جی نماز ہی نہ پڑھو, استغفر اللہ.
چلے شکر ہے، ختم ہوا. بسم اللہ الرحمن بھائی صبر الرحیم. کر لینا، اچھا ابھی بھی رہتے ہیں؟ صبر استغفر کریں، اللہ. اتنا بھی کیا آپ کو جلدی ہے. دوسری بات، آپ نے جو روایت پیش کی جی، اچھا اول بات تو سروار میں 3 راوی ہیں میرے بھائی. 3 روایت جو ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. آپ کو ماشاءاللہ ابھی تک ٹائم لائن کی نہیں سمجھ آ سکی، اسی وجہ سے آپ کو بولا 2 4 نیٹ سے حوالے اٹھانے سے کچھ نہیں ہوتا. اول تو اس روایت کی سند ہی پوری نہیں ہے. دوسری بات، روایت کی سند میں جو مرکزی راوی حسین بن سعید وہ ماشاءاللہ مجہول ہے. ٹھیک ہے جی، ادھر میں دکھاتا ہوں آپ کو روایت والا، لیں جی، مجہول. چلو آپ کی ماشاءاللہ روایت بھی بڑھ گئی جو آپ نے اسکرین شیئر بطور کرے، دلیل پیش کی اسکرین تھی. شیئر تو کرے، اسکرین شیئر کرے. بھائی میرے ٹھیک ہے، تو آپ کی اول تو روایت جو آپ نے بطور دلیل پیش کی تھی وہ سمجھ ضعیف گئے. ہے، ناقابل چلے قبول سمجھ ہے، گئے، میں اس کا کوئی جواب حیثیت دیتا ہوں، نہیں اس سن. کی. ہاں ہاں میں جواب دیتا دوسری ہوں. بات آپ نے، ٹھیک ہے جی، آپ نے دوسرا حوالہ ایک پیش کیا تھا کہ جی وہ جی شیعہ اصول کوئی نہیں مانتے، یا جو آپ نے کہا جی سند دیں یہ وہ. دیکھیں آپ کو پہلے بتا چکا، ہر روایت کی سند ہوتی ہے، تحقیق ہوتی ہے، متن لحاظ سے بھی روایت کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور کئی اصول ہے ایک حدیث کو لینے کی. ٹھیک ہے، یہ کوئی اہل سنت نہیں ہے. ہم ماشاءاللہ ہمارا استغفر اللہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جن کے ماشاء دین اللہ. کے مطابق، ان کے دھرم کے مطابق اگر کوئی روایت آ جاتی ہے وہ قابل قبول ہو جاتی ہے، جو ان کے دھرم سے روایت ٹکرا جاتی ہے وہ ناقابل قبول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی، اب آپ بسم اللہ پڑھیں اور جواب دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ 15 منٹ بولے ہو تو پلیز آپ ذرا میوٹ کر رہے اور بہت ہی تحمل کے ساتھ سنیں. اس نے سب سے پہلی بات کی قرآن کی آیت پیش کر کے کہ اگر غسل کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لے. اور پیر صاحب روایت کو صحیح طریقے سے پڑھ لیتے تو آپ کا یہ اشکال ختم ہو جاتا. ادھر باقاعدہ امام نے حکم دیا ہے کہ مجھے پانی تیار کر کے دے کہ میں اس پہ نہا سکوں، غسل کر سکوں. ادھر پانی، میں 1 منٹ دوبارہ دے دوں، ادھر پانی کے الفاظ موجود ہے پیر صاحب، ادھر پانی موجود ہے. امام صاحب نے نہ ظہر کا نماز پڑھا نہ عصر کی نماز. یہ ہم بستری تھی یا کیا تھا؟ معذرت کے ساتھ، نہ ظہر کا نماز پڑھا نہ عصر کا نماز پڑھا. پیر صاحب ظہر اور عصر کی نماز میں بہت ٹائم ہوتا ہے. اتنا ٹائم ماشاءاللہ یار کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ سمجھدار ہے. باقی آپ نے کہا کہ تیمم وہ تمیم نہیں ہے، وہ تیمم ہے. صحیح ہے، پلیز بات کو ذرا کم از کم صحیح بیان کیا کرے. وہ تمیم نہیں ہے، وہ تمیم تو کسی بندے کا نام ہے، وہ تیمم ہوتا ہے. وہ صحیح ہے، جب آپ کے پاس پانی نہیں ہوتا تو آپ تیمم کر سکتے ہیں باقاعدہ. آپ کے اور ہمارے ہاں دونوں متفقاً بات ہے. جی بالکل صحیح ہے. پھر آپ نے کہا، آپ نے صحیح مسلم کی بات کی، آپ نے ترمذی شریف کی بات کی. بھائی جان ہم کبھی سے انکار کرتے ہیں، جب پانی نہیں ہوتی تو آپ تیمم کر لو، یہ اس میں تو کوئی غلط بات ہے ہی نہیں. لیکن امام صاحب کے پاس تو پانی موجود تھا نا. امام صاحب نے ہم بستری کر کے 2 نماز قضا کر کے اس کے بعد اپنے جس کے ساتھ ہم بستری کی اس کو حکم دیا ہے کہ جی ابھی میرے لیے جو ہے نا پانی تیار کر لے تاکہ میں غسل کر لوں. اور کہ امام صاحب باقاعدہ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہے کہ نہ میں نے غسل کیا اور نہ ہی میں نے نماز پڑھی، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ماشاءاللہ. جی حیدر بھائی ایک اور چیز بھی ذرا سن لیں، یہ بہت مزیدار چیز کی. آپ نے کہا مجہول، چلو دکھائے تو نہیں، میں ایک اور چیز بھی دکھاتا ہوں کہ آپ کے ہاں ضعیف کا کیا حکم ہے. 1 منٹ. ماشاءاللہ آپ اپنے اصولوں سے ناواقف ہے. میں نے یہ بات بہت سارے لوگوں کو کہا ہے، جب آپ کو اپنے عقائد سمجھنے ہو نا تو مجھ سے، اور اصول بھی سمجھنا ہو تو پلیز مجھ سے رابطہ کر لے. کہ عقیدے آپ کے ہیں، کتابیں آپ کی، سمجھاؤں گا میں انشاءاللہ. اچھا ٹینشن نہ لے. یہ میں آپ کو دکھا سکوں، 1 منٹ یہ لے. اچھا سنیں کیا کہہ رہا ہے کہ اگر شیعہ کہتے، کون کہتا ہے؟ شیعہ عالم عباس قمی کہتا ہے اگر روایت سندن ضعیف ہو تو بھی اسے رد کرنا جائز نہیں ہے. اس رد کرنا گویا امام کی بات کو رد کرنا ہے. جی اور بتا پیر صاحب، اور بتا. ماشاءاللہ آپ کی اس بات کا بھی جواب آ گیا، یعنی آپ ضعیف روایت کو بھی غلط ثابت نہیں کر سکتے. ایک بات. پھر آپ نے ایک اور بھی اچھی بات کی کہ آپ نے کون سے ایسے شخص کو پیش کی جو ہمارے لیے حجت ہی نہیں، کہ آپ نے ایسی. پیر صاحب میرے تہذیب الاحکام جو آپ کے 4 اصولی کتابوں میں آتے ہیں، اور شیخ الطائفہ کتاب، شیخ توسی کی کتاب ہے. پیر صاحب اس بات کو سمجھا کریں، یہ آپ کے، اگر آپ نے اس کو حجت نہیں بنایا تو 80% آپ کا دین گیا، 80% آپ کا شریعت گیا، 80% آپ کے مسئلے مسائل گئے. آپ کا دین تو تقریباً اسی نے کھڑا کیا ہے. شیخ توسی ہوا، آپ کے شیخ الطائفہ آپ نے کہا ہے. کم از کم ایسی باتیں نہیں کیا کرے جو بندہ ذہن میں رکھے پھر اس کا جواب ایسا دے جس پر آپ کو ٹھیس پہنچے. تو ایسی باتیں بالکل نہ کیا کرو. آپ نے تقریباً 15 منٹ ضائع کر کے یہ کہا کہ جب پانی نہ ہو تیمم کر لو. اور پیر صاحب یہ میں مانتا ہوں کہ جب پانی نہ ہو تیمم کر لو، لیکن امام صاحب کے پاس پانی موجود تھا. یہ میں نے آپ کو 1000 دفعہ کہہ دیا، آپ بات کو سمجھا کریں.
بات کو سمجھا کرے. اور آپ اس طرح کر لیں بسم اللہ کر اس کو مجہول ثابت کر لیں. اور اگر آپ مجہول ثابت بھی کر اس سے ضعیف ہوتے ہیں تب بھی آپ کے امام کہتے ہیں شیخ عباس کم بھی کہتے ہیں کہ اس سے بات رد نہیں ہو جاتا. ضعیف روایت سے بھی آپ کی بات رد نہیں ہو جاتا. اور آپ کے ہاں تو ماشاء اللہ آپ کے اچھا حیدر آپ صرف بچے اور آپ کے ہاتھ تو ایسی ایسی باتیں موجود ہیں. سند آپ تو کہتے ہو کہ سند تو صرف برکت کے لیے ہوتی ہے. سند تو آپ نے ہم سے نکلی. آپ کے پہلے چلو آپ کی سب سے پہلی کتاب سلیم بن کیس حلالی اس میں سند ہے نہیں. کم از کم دو تین بھی بہت مشکل سے مل جاتی. آپ کے پاس تو سند تھی ہی نہیں. آپ نے تو جو ہے نا سنیوں کو دیکھ کے اس سے وہ نقل کیا ہے سند نقل. یہ بھی میں دکھاتا ہوں کہ سنیوں سے آپ نے جو ہے نا سند نقل کیا ہے. یہ بھی دکھاتا ہوں. 1 منٹ ہو رہی ہے. ہاں ہو رہی ہے. اچھا جی کتاب فوائد المدینہ صحیح ہے. محمد امین استر آبادی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں جس دن شیعوں میں اہل سنت کی طرح اصول حدیث رائج ہوئی یعنی اس سے پہلے جو وہ اصول رکھتے وہ تو بالکل ایسے. اگر مثال کے طور پہ آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں اگر سنیوں کے اصول صحیح نہیں تھے یا سنیوں کی ایسی باتیں اگر آپ کے مذہب میں غلط ہوتے تو کیوں ہی آپ اس کو اپنا لیتے. جو بات غلط ہو آپ اس کو اپنے شریعت میں کیوں لاتے ہو. تو یہی بات یہ کہتا ہے کہ جس دن شیعوں میں اہل سنت کی طرح اصول حدیث رائج ہوئی اسی دن شیعوں کا دین تباہ ہو چکا تھا. یعنی اصول حدیث جو حدیث کے اصول ہیں وہ آپ لوگوں نے ہم سے نقل کیا ہے. چاہے آپ اس کو ابھی وہ کہتے ہیں نا ابھی تو کچھ نہ کچھ تو بہانہ بناؤ گے. اب بہانہ کیا بنایا. دین اسی دن تباہ ہوا جس وقت اہل سنت کی اصول حدیث آئے. انشاءاللہ اصول حدیث آنے کے ساتھ آپ کا دین تباہ ہوا. اسی طرح ہمارے جیسے لوگوں کے آپ کے ساتھ مناظرے کرنے کے ساتھ بھی ہم انشاءاللہ آپ کو تباہ کریں گے. صحیح. یہ صرف اصول حدیث تک محدود نہیں ہے الحمدللہ. یہ ہمارے جیسے بندوں تک بھی محدود ہے. ہمارے جیسے بندے بھی اس میں انوالو ہیں. اگر ہمارے جیسے بندے آئیں گے آپ کے خلاف انشاءاللہ آپ کا دین تباہ ہوگا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اصول حدیث آپ نے ہم سے نکل کیا تو کم از کم یہ اصول حدیث والا کھیل تو بالکل ادھر نہ کھیلے. صحیح ہے. یہ بات بھی آپ کی ہو گئی رد. میں نے آپ سے بہت ہی عام سا سوال کیا تھا دین کی تشریح کدھر ہے. آپ چلے گئے مسلم شریف یعنی یہ دین کی تشریح ہے جس کو آپ مانتے نہیں. آپ چلے گئے ترمذی شریف یعنی یہ دین اماموں کی تشریح ہے جس کو آپ مانتے ہی نہیں ہو. پیر صاحب میں نے تہذیب الاحکام کا روایت حدیث پڑھ کے ابھی ابو بصیر سے روایت جو آپ کے ایسے ثقہ راوی ہے. خیر اس کے بارے میں تو ایسے جروحات موجود ہے. اگر اس کو بھی آپ نے ختم کر دیا تو میں نے کہہ دیا کہ 60% تو اس کا بھی 60% تو آپ کی روایتیں ختم. یعنی تقریباً آپ کے سب سے بڑے راوی جو ہے نا ابو بصیر ہے جہاں تک مجھے علم ہے جہاں تک میں نے دیکھے ہر ایک سند میں موجود. اور پیر صاحب یہ بھی مجھے بتائیے کہاں سے آپ نے اصول بنایا کہ 3 راوی ہونے کے ساتھ جو ہے نا حدیث ختم. کہاں سے یہ اصول ہے. اگر راوی 2 بھی ہو تو یہ اصول مجھے دکھا دے اپنے کتاب سے کہ معذرت یار بہت معذرت. اچھا یہ اصول آپ ذرا بسم اللہ کر کے دکھائے کہ 3 سند میں 3 راوی آنے سے جو ہے نا حدیث غلط ہو جاتی ہے ضعیف ہو جاتی ہے. اگر ضعیف ہو بھی تب بھی میں نے آپ کو دکھایا کہ آپ اس کو رد نہیں کر سکتے. اور پلیز اس بار کم از کم اس چیز کا جواب دے. ٹائم بہت ہوا اور جانے کا بھی وقت ہے. دین کی تشریح کس نے کی. اماموں نے کی. بسم اللہ کون سی کتاب اس نے لکھی یہ ابھی تک آپ نے نہیں کہا. نہیں اور جو کتاب لکھی گئی تھی کہ وہ امت تک پہنچائی گئی نہیں اس کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا. اور تہذیب الحکام میں باقاعدہ میں نے آپ کو یہ بھی دکھا کہ پانی موجود تھا. اگر پانی موجود نہ تھا تو امام کیوں جواب دیتا جس سے اس سے ہم بستری کی کہ میرے لیے پانی تیار کرو. ایک بات. اور دوسری بات امام صاحب نے ظہر اور عصر دونوں ظہر سے لے کر عصر تک کہ اس نے ہم بستری کی. اگر ظہر مثال کے طور پر اگر اس نے ظہر کے وقت ہم بستری کی تو قرآن کا تو حکم ہے تیمم کرے. تیمم کیوں نہیں کیا اگر پانی نہیں تھا. اگر آپ کا اصول مان لیا جائے. لیکن امام صاحب کے پاس تو پانی بھی موجود تھا. امام صاحب نے ہم بستری کر کے عصر کا نماز بھی قضا کر دیا. فجر کا نماز ظہر کا تو ویسی بھی قضا کر دیا. عصر کا بھی قضا کر دیا. پھر سب یہ تو کم از کم نہ ہونے والے کام ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ اور ادھر کوئی کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں. اور جو ہی دین کی تشریح کرتے ہیں دیکھیں آپ کے امام دین کی تشریح کرتے ہیں. ابو بصیر نے دیکھ لیا کہ ہم بصری اس نے کی فجر کا ظہر کا بھی نماز نہیں پڑھا عصر کا بھی نماز نہیں پڑھا. ابو بصیر بھی کل اسی طرح کرے گا. اسی طرح ابو بصیر نے کو دیکھ کر کسی اور نے دیکھ لیا وہ بھی اسی طرح کا. یہ سلسلہ آتا چلے گا اور یہاں تک کہ امام مہدی پر رکے گا. جب وہ آئے گا وہ بھی اسی طرح کرے گا. تو یہ تو بہت ہی خراب ہے. جو دین کی تشریح کر رہے ہیں وہی غلط کام کر رہے ہیں. وہی قرآن کو فالو نہیں کر رہا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیمم کر لو. امام صاحب نے نہیں کیا.
حالانکہ پانی بھی موجود تھا، ایک حکم پر بھی عمل نہیں کیا۔ جو دلیل آپ دکھاؤ گے انشاءاللہ العزیز خود ہی پسو گے، میں نہیں، خود ہی پسو گے اللہ کی فضل و کرم سے۔ یہ آخری ٹرن رکھ لو، جو اشکالات رہے تو آپ کو اس پر جو باتیں کرنا چاہتے ہیں وہ کر لو، اور پلیز کوشش کیا کرے کہ بات کو کم کیا کرو، کیونکہ آپ نے بہت ٹائم لیا، میں نے بہت کم ٹائم لیا۔ میں نے ٹائم اس لیے تھوڑا زیادہ لیا کیونکہ وہ حوالے میرے پاس بہت مطلب دور ہے، تو اس وجہ سے اس کو وہاں جانے پہ ڈاؤن لوڈ کرنا، سیو کرنا، تو یہ ٹائم لگتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے ٹائم نہیں لیا۔ بسم اللہ۔ لیں جی مولوی، اس کو میں نے پٹھان کو بولا بھی تھا کہ آپ جو ہے وہ مدرسے سے سیکھ کر آئے ہیں، آپ جب سامنے آئیں گے آپ کی حالت ٹائٹ ہو جائے گی۔ اب آپ اس بندے کی حالت خود دیکھیں، یہ ساری ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو بھیجی جائے گی، باقاعدہ یوٹیوب پر اپلوڈ ہوگی کہ اس بندے کی کیا حالت ہوئی ہوئی ہے، کیسے بیچارہ گھبرایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں جی، آپ سب سے پہلا جو آپ نے اعتراض کیا جی تہذیب الاحکام کی، کہہ رہے ہیں جی یہ معتبر کتاب ہے آپ کی، یہ آپ کی کتب اربعہ میں سے۔ بھائی میرے، میں نے تو تہذیب الاحکام کتاب کے بارے میں بولا ہی نہیں کہ یہ معتبر کتاب نہیں، میں نے تو اس کتاب کے بارے میں بولا آپ کو جو آپ نے دکھائی تھی سب سے پہلے، وہ مجھے کتاب کا نام تک یاد نہیں، میں نے پہلی بار میں نے سنا، وہ آپ نے دکھایا پھر مجھے بھول گیا، پتہ نہیں کون سا وہ بندہ جہاں سے آپ وہ دکھا آپ رہے کے تھے کوئی اصول کا کتاب ہے، حدیث وہ وغیرہ، اصول ہاں حدیث۔ وہی اس کی بات کر رہا ہوں، وہ میں نے آپ سے بولا تھا، یہ کس نے لکھی ہے کون یہ بندہ؟ ایک میں نے دکھا نامعلوم دیا شخص کی شیخ عباس کتاب کمی۔ آپ دکھا دیا میرے بھائی، میں اگر آپ کو اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ کر دکھا دوں تو آپ مان لیں کہ وہ شیخ عباس قمی کی کتاب نہیں تھی، اس کا بھی میں ابھی جواب آپ ابھی کو دیتا ہوں۔ دوبارہ شیئر کر کے وہ آپ بسم اللہ آپ گوگل کر لیں۔ اس سے پہلے آپ مائک میوٹ کر لیں، اپنا تحمل رکھیں، غصہ نہ کیا کریں میرے بھائی، یہ مدرسہ نہیں ہے، آپ کو بار بار بول چکا، ٹھیک ہے جی؟ پھر کیا میں نے اس کتاب کے بارے میں بولا تھا، یہ میں اس کا کیا کروں مجھے بتاؤں؟ آپ کوئی اصول پیش کریں، علامہ مجلس کا پیش کریں، میں سمجھوں اس چیز کو، میں اقرار کروں اس چیز کا کہ یار میں تحقیق کروں اس میں، لیکن آپ ماشاءاللہ پتہ نہیں کون سے من کر عجیب و غریب کتاب کا حوالہ پیش کر رہے ہیں، نیٹ سے اٹھایا، وہ بھی اپنی تحقیق نہیں، انٹرنیٹ سے اٹھایا ہوا حوالہ، کہتے ہیں جی میں تو اپنی تحقیق کرتا ہوں جی، اپنے پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر کے وہ پڑھتا ہوتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی و استغفر اللہ۔ خیر، پھر کہتے ہیں جی ضعیف روایت بھی قابل، انہوں نے شیخ عباس قمی کا حوالہ دکھایا، دیکھیں ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں یہ اصول پایا جاتا ہے کہ ہم روایت کو پہلے سندن لحاظ سے نہیں دیکھتے، ہم پہلے دیکھتے ہیں متن لحاظ سے، ٹھیک ہے؟ اس لحاظ سے اگر کوئی ضعیف روایت بھی مل جاتی ہے نا، ہم اس کو لے لیتے ہیں اگر وہ متن کے لحاظ سے ٹھیک ہو۔ اس طرح سینکڑوں روایات آپ کو مل جائیں گی، ہم اسے قبول کرتے ہیں جو کہ متن لحاظ سے ضعیف ہوتی ہیں، ٹھیک ہے کہ میں آپ کو نمونے کے لیے 3 4 نکال کے دکھا بھی دوں گا، مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے جی؟ متن پر متن کے لحاظ سے اشکالات کر لیں۔ جو روایت، سنیں مائک میوٹ رکھیں، یہ آخری ٹرن ہے بقول آپ کے، تو ذرا چپ رہیں۔ متن کے لحاظ سے جو روایت قابل قبول ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور جو دوسری بیسیکلی یہ سین ہوتا ہے کہ جو دوسری سائڈ سے یعنی کہ دوسری روایت سے وہ متن ثابت ہوتا ہو صحیح سند کے ساتھ، تو وہ ضعیف روایت بھی مسئلہ نہیں، وہ قابل قبول ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ ہمارا کہنا ہے اور ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ تو اس میں تو جو آپ نے حوالہ پیش کیا اس میں تو آپ نے کچھ بھی ثابت نہیں کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں جی سند ایسے سند ویسے، جی 3 راوی ہیں جی سند میں، کہتے ہیں جی کتاب سلیم میں کتنے راوی ہیں، اور بے وقوف آدمی پھر کہتے ہو جی سخت زبان استعمال کرتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے اندر واقعی میں عقل نہیں ہے، آپ واقعی میں بے وقوف ہیں۔ جناب سلیم ابن قیس امیر المومنین کے اصحاب میں سے تھے، ایک شخص امیر المومنین کے صحابی ہے، اس نے آگے سے صحابہ سے روایات سننی ہے، صحابہ آگے سے رسول اللہ سے سنیں گے، تو روایت میں کتنے راوی ہوں گے مجھے بتائیں؟ 2 سے 3 راوی ہی ہوں گے نا۔ آج آپ اگر رسول اللہ سے حدیث سنائیں تو سوچیں آپ سے لے کر رسول اللہ کے دور تک کتنے راوی آئیں گے، لیکن اگر آپ رسول اللہ کے دور ہی کے بندے ہو تو کتنے راوی آئیں گے بیچ میں؟ ایک بھی نہیں، آپ تو ڈائریکٹ رسول اللہ سے سن رہے ہو، یا اگر آپ تابعی ہو تو آپ نے کس سے سنا ہے؟ صحابی سے، صحابی سنے گا رسول اللہ سے، تو کتنے راوی بیچ میں آئے؟ وہ کوئی عقل نام کی چیز نہیں ہے۔ کتاب سلیم ایک بار کھول کے پڑھ تو لیتے، ویسے مدرسے سے سنا، مدرسے سے سن کے اٹھ کے ادھر آ کے کہہ دیا، اور اب حالت ٹائٹ ہوئی ہوئی ہے اس بندے کی، گھبراہٹ سے بیچارے سے بولا نہیں جا رہا تھا، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اب دیکھو اگر ابان روایت کر رہا ہے تو کیا آئے گا جی؟ ابان نے روایت کی، یعنی کہ کتاب سامنے وہ خود بیان کر رہا ہے، ابان کہتا ہے جی میں نے سلیم سے، سلیم خود امیر المومنین کے صحابی میں سے ہے، سلیم کہے گا جی میں نے سلمان فارسی سے سنا ہے، سلمان فارسی کون ہے؟ رسول اللہ کا صحابی، وہ کہے گا جی میں نے رسول اللہ سے سنا، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر روایات آپ کو ملیں گی کہ سلیم نے امیر المومنین سے اور جو دیگر جو اصحاب رسول سے ان سے روایات نقل کی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اور آپ نے جواب پھر کوئی نہیں دیا کہ دیکھیں جی اب ایک 400 ہجری کا بندہ، مثال لے لیں 400 ہجری میں ایک کتاب لکھی جا رہی ہے، کہاں 400 ہجری اور پھر کہاں وہ امام کا دور، امام صادق کا، کتنا فاصلہ آ گیا، کتنے 100 سال آ گئے،
تو اس میں صرف 3 راوی ہیں، یعنی کہ یہ ایک راوی کی عمر 100 سال تھی، مثال لے لیں آپ کی مان لیتے ہیں، جواب آپ نے پھر کوئی نہیں دیا۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا مرکزی راوی مجہول ہے حسین بن سعید، آپ ہاں نے وہ بھی کبھی ذرا جواب نہیں دکھا دیا۔ دے، وہ مجہول والا حکم دکھا دے۔ بھائی میرے آپ کو کیا نکال کر دکھایا ادھر؟ نہیں آپ زین بھائی سے پوچھے، نہیں دکھا، وہ پتہ نہیں اسٹک زین تھا بھائی آپ کا۔ زین بھائی تو میرے خیال سے ادھر بیٹھے بھی نہیں ہوئے، نہیں نہیں پتہ نہیں ادھر ہی کیا ہے، ادھر ہی ہے۔ ایک موجود بار ہے، رکے، آپ ذرا دوبارہ میں شیئر کر لیں، وہ اسٹک تھا، بسم اللہ دوبارہ شیئر کر لیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ادھر ذرا مجھے نا ادھر پی سی سے جوائن کر دینے دو۔ چلو کوئی نہیں، آرام سے ایزی ایزی ہو جائے، یا پھر اسی طرح کر لے، وہاں آن کر لے، ادھر پھر کریں، کیمرہ میں آن آپ کر کو لے ادھر تو ہی آسانی دکھاؤں ہوگا۔ گا، ادھر ہی آپ کو سارا کچھ ملے گا، صبر تو کریں، یہ مدرسہ ہے، یہ بھی سمجھ لیں مدرسہ ہی ہے، آپ کو سارا کچھ ادھر ملے گا۔ اچھا چلو صحیح۔ اگر آپ یہ مدرسے کا لفظ مطلب اسے توہین کی طرف استعمال کرتے ہو، واللہ نہیں مجھے اس نہیں سے میرے کوئی بھائی، میں فرق صرف نہیں۔ مدرسہ کہہ رہا ہوں، آپ ہاں اسے ہاں ہاں، اچھے کہو معنوں میں کہو، ماشاء سمجھیں، اللہ ماشاء اللہ، آپ جی جی اسے اچھے ماشاء اللہ معنوں میں کہیں، سمجھے، برے معنوں میں سمجھے، ماشاء اللہ، وہ ہاں آپ کی اچھے معنی سمجھ میں، کے اوپر یقیناً ڈیپینڈ اچھے کرتا معنی میں، مدرسہ اچھے معنی میں یہ ہے، لوگ وہ سمجھتے ہیں بالکل۔ آپ کی سمجھ کے مطابق ہوگا، ٹھیک ہے، میں نہیں کچھ کہتا، جی میں جی کہہ دوں گا جی مدرسے کے تہہ خانے میں فلاں کام، تو پھر آپ سمجھ جائیے گا۔ خیر، اسکرین شیئر ہو رہی ہے جی نا جی اب؟ جی 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 ہو رہی ہے۔ ہو رہی ہے، اب دیکھیں جی، یہ ہے جی حسین بن سعید، جو کہ ماشاءاللہ مجہول راوی ہے۔ ذرا زوم کر دے۔ اس سے زیادہ زوم ہے اور کیا کروں، پوری کتاب زوم کی ہوئی ہے میں نے، زوم تو کر نہیں کی۔ دیکھو، زوم کر سکتے ہیں آپ اسکرین پہ وہ کریں گے نا تو زوم کا آپشن آپ کے پاس ہے، کر سکتے ہیں آپ۔ نہیں جی، سب سے زیادہ جی میں نے زوم کر دیا، اس سے زیادہ زوم نہیں ہوگا۔ اچھا کدھر لکھا ہے کہ حسین بن سعید، یہ کس سے اچھا روایت کرتے ہیں، ذرا یہ وہ راوی روایت نہیں ہے، روایت سوری، اچھا معذرت، یہ راوی ہے، یہ حسین بن سلمان، اور سوری کون ہو ادھر حسین؟ گیا، ایک منٹ صبر کر لے، ایک منٹ، دکھ رہا ہے آپ کو؟ ایک منٹ صبر کر لے، میں اس راوی کو ذرا ایک نظر دیکھ لوں، پھر آپ ایک منٹ ایک منٹ دے دے مجھے۔ یہ ہے حسین بن سعید، جی بسم اللہ دکھا دے، یہ روایت کس سے کرتے ہیں، یہ ذرا دکھاؤ۔ یہ روایت کرتے ہیں آگے سے احمد بن محمد بن سعید سے، ابن اقدہ سے، ابن احمد ہاں بن حسین بن سعید ابی عبداللہ سے، ان ابی وہ اپنے والد سے، ان حسین بن، آگے کچھ مٹا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا صحیح سے، ٹھیک ہے، اچھا کوئی نہیں، ہاں ٹھیک اس ہے، سے، قاعدہ المراد بن حسین بن سعید، ٹھیک ہے، یہ جو ہے حسین بن سعید ہے، حسین بن لیکن سعید بن ادھر تو عثمان کوئی اس کو یعنی کہ یہ تو طائفت کا کسی اور نام سے ہے۔ روایت کر رہے ہیں، یہ تو کسی، تو بھائی میرے روایت کی سند ہی مکمل نہیں ہے، آپ کیسے جج کر لیں گے؟ آپ تو کو آپ اگلے بسم راوی اللہ کے کر نام ہی لیں، اس نہیں کا معلوم؟ نہیں، سنے آپ کس چیز کا نہیں پتا، اگر اصول اگر اصول آپ حدیث میرے بھائی، آپ اول تو آپ کی ٹرن ختم ہو چکی ہے، آپ اپنا مائک اچھا میوٹ او رکھیں، سوری ٹھیک ہے، سوری آپ بات کر لیں، اس آپ کے کو بعد اول میں تو بات یہ کروں حق گا ہی یا نہیں ہے، نہیں، یہ تو بتائیے، اس کے بعد میں بات کروں گا یا نہیں؟ وہ آپ کی مرضی ہے، میری طرف سے آپ ساری رات لگے گا، آپ کی ساری رات ادھر ضلالت ہوتی رہے گی ابے میری، نہیں نہیں، ٹھیک ہے بالکل بھی جی؟ نہیں، اس کے بعد میں آپ سے اصول طے کروں گا۔ چلے ٹھیک ہے جی، پھر آپ لوگ بات کر لیجیے گا، ابھی بھائی اچھا ذرا ایک منٹ خاموش ہو جائیں۔ حیدر، یعنی اگر آپ اس بات کرو، یہ بات جو آپ نے کی نا مثال کے طور پر حسین بن سعید کے بارے میں یہ فلاں فلاں باتیں جو کی، اس کا میں جواب آپ کی موجودگی میں دوں گا یا نہیں؟ دیکھ لیں ان سب، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے بھی جانا ہے اصول طے کرنے، اور میری بات ہو سکتا ہے 5 منٹ تک اور چلی جائے، آپ 10 منٹ لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اعتراض اس چیز پہ ہے تو کہ آپ جب اگر میں اس جواب کو دوں آپ میرے موجود بھائی، ہوں گے یا نہیں؟ میں تو ادھر ہی ہوں، میں نہیں جانے والا، ٹھیک ہے، ہاں یہ جو بھی بات فرماؤ، جی بسم اللہ اب آپ ٹھیک کر ہے لیں، جی؟ اور اب صرف ایک حسین چیز بن کر لیں سعید حیدر ہے بھائی، باقی مجہول، آپ 10 منٹ لے لیں، 15 منٹ لے لیں، کوئی چلے ایشو نہیں۔ مائک میوٹ کر یہ دینا، پھر حسین بن مائک میوٹ سعید کر دیں، ہاں ہاں میں مائک میوٹ کرو، یہ حسین بن سعید یہاں پر جس سے مائک روایت میوٹ کرتے ہیں وہ کرو نا، صفوان ہے، ہاں مائک ہی میوٹ کر مائک رہا ہوں، میوٹ کر، وہ صفوان ہے، تو یہ اس میں صفوان سے دکھا دے، بسم اللہ۔ آپ اس روایت کی سند مکمل ثابت کر دیں، ہم آپ کو دکھانے کے لیے تیار، آپ کے پاس دو یار یہ آپشن کام ہے، آپ کا یا ہوتا تو ہے، اس کو ضعیف ثابت آپ کرنا یہ آپ بھائی کا کام ہوتا ہے۔ بھائی ہم نے تو انکار کر دیا نا، مرفوع روایت ہے، نہ قابل قبول، میں کیا کروں اس کا، سند ہی مکمل نہیں ہے، کس میں کیا طرح کہہ مردود سکتا ہوں کہ بھائی بیچ میں مردود کون کس سا طرح ہے؟ راوی؟ میں نے کہا کہ چلے آپ بات کر لیں، میں پھر بعد بھائی میں بات آپ کرتا ہوں۔ ثابت کر، آپ متوفوں کے لحاظ سے آپ ثابت کر دیں، سمپل، کوئی اشکال ہی نہیں ہے، ہماری آپ کی کیا بحث، ٹھیک ہے جی؟ ہم نے ثابت کر دی جی حسین بن سعید مجہول ہے، اور روایت بھی مرفوع ہے، دو طرح سے، دو طریقوں سے یہ جو روایت ہے وہ ناقابل قبول ہے، آپ اس کو اپنی جیب میں سنبھال کے رکھیں، یہ انشاءاللہ مدرسے کے تہہ خانے میں کام آئے گی، ٹھیک ہے جی؟ پھر سے آپ نے وہی روایت پیش کر دی، حالانکہ جس کا میں نے پہلے رد کیا تھا، ٹھیک ہے جی؟ کتاب سلیم پر آپ نے بات کی جی، اس کے بھی 3 راوی ہیں، اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا میرے بھائی، اگر میں کتاب لکھوں نا، میں اگر آپ سے روایت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں ادھر ذہن بیٹھا ہوا ہے راوی، ٹھیک ہے، میں کہوں گا یہ زین بھائی مجھے روایت بتاؤ، زین کہے گا جی مجھے آپ کا کیا یوسف نام ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے، یوسف سے میں نے یہ روایت سنی ہے، میں کیا لکھوں گا کہ میں نے یہ زین سے روایت سنی ہے، زین نے یوسف سے سنی ہے، تو کتنے راوی آگے بیچ میں، ہمارے میں فاصلہ ہی کتنا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اور یہ چیز میٹر کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ رسول اللہ کی مجھے حدیث سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گا بھائی سند،
تو آپ کہیں گے یہ میں نے فلاں میں نے اپنے دادے سے سنا ہے، میں نے میرے دادے نے فلاں سے سنا ہے، میرے دادے نے 800 سال پہلے کسی سے سنا، اس نے 1000 سال پہلے کسی نے سنا، اس نے 1400 سال پہلے کسی سے سنا ہے. ٹھیک ہے، تو اتنی لمبی سند چلی جائے گی. لیکن اگر ایک امیر المومنین کے دور کا بندہ امیر المومنین سے روایت کر رہا ہے تو وہ تو ڈائریکٹ اسے امیر المومنین سے سن کر روایت کر رہا ہے نا. یہ ماشاءاللہ آپ کی چھوٹی سی عقل ہے جس کے اندر اتنی بڑی باتیں فٹ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے جی ایک حوالہ پیش کیا ہے کہ جس دن شیعوں میں اہل سنت کی طرح اصول دین جو ہے اصول حدیث رائج ہو گئے تو دین تباہ ہو جائے گا. بے شک ایسا ہی ہے. ہم نہیں چاہتے ہم اہل سنت کی حصول حدیث لیں، استغفر اللہ. ہم نہیں چاہتے کہ نہیں جی یہ نہیں کہا، میں جو نے روایت، کہا کہ جس دن سے شیعوں میں یہ اصول آئے ہیں، آئیں گے نہیں، آئے ہیں، یہ میں کہہ رہا ہوں. بالکل آپ کی بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کئی طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. اب کچھ ایسے ڈیپ لیول کے رجالی ہوتے ہیں، وہ ہر ایک سنگل روایت کو بھی سند کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، متن کے لحاظ سے وہ نہیں دیکھتے. جبکہ میرا جو سمپل یہ کہنا ہے کہ پہلے آپ متن کے لحاظ سے دیکھ لیں. سمجھ آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آ رہی پھر آپ دیکھ لیں، یقیناً سند میں گڑبڑ ہوگی. اور جس طرح سے آپ نے ایک عجیب و غریب روایت دکھائی، جب ہم نے اس کی سند چیک کی، ماشاءاللہ اس کی سند بھی مکمل ہے، سند کے اندر مجہول ڈال. ٹھیک ہے جی. لیکن اگر روایت متن لحاظ سے ٹھیک ہوتی میں سند پر کلام ہی نہ کرتا، اور پھر آپ کو سمجھاتا متن لحاظ سے کہ اس روایت کا مقصد یہ ہے. لیکن جب روایت پڑھی تو وہ عجیب و غریب روایت. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ماشاءاللہ آپ کی بات آپ کو ہی مبارک. پھر سے آپ نے گھما پھرا کر بات کر دی جی دین کی تشریح پر. 15 منٹ میں نے آپ کو یہی وضاحت دی ہے. ٹھیک ہے جی. وسائل الشیعہ کی میں نے آپ کو مثال دی کہ مکمل فقہی مسائل انہوں نے بتائے ہیں، تفسیر قرآن کی مکمل تفسیر انہوں نے بتائی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ نے ایک زندگی جینی، بلکہ ساری باتیں چھوڑیں. آپ کے جو ماشاءاللہ جو ہیں آپ کے 4 امام، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے بھی فقہی مسائل بتائے نا. کس سے نقل کر کے؟ کیا اختیار کر کے؟ اپنے پاس سے فتویٰ دے کر جی. جس طرح سے تمہارا ایک کہتا ہے جی اپنی ماں سے نکاح کرنے والا مومن ہے، استغفر اللہ. یہ تو میں پھر بولوں گا، پھر کہو گے جی یہ سب کا لہجہ اپناتا ہے. ٹھیک ہے. بھائی میں چاہوں گا کہ اب مجھے ذرا آپ موقع دے کو دیا جائے. 15 منٹ کی بھائی شاہ جی اون بھائی ذرا 2 منٹ ہو گئے بس، میری بات اینڈ ہونے والی ہے. 41 ہو گئی، 45 پر اینڈ ہو جائے گا، بے فکر ہے. یقین ٹھیک ہے جانے جی. 8 منٹ رہ گئے، آپ نے دوبارہ بولا جی بنانی آپ پڑیں کے گے پھر معلوم، بھائی. نہیں مسئلہ نہیں ہے، صرف آپ 10 منٹ میں اصول طے کر سکتے ہیں، مسئلہ ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. آپ نے بولا جی اماموں نے کون سی تشریح کی ہے، جبکہ آپ کو 15 منٹ کی میں نے وضاحت دی ہے کہ کون سی تشریح کی ہے. پھر سے اٹھا کر وہی بات. ایک سوال کو بار بار دہرانے والا جاہل ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ ویسا بھی جاہل لگتے تھے اور ثابت بھی ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے جواب تک نہیں دیا تھا اس بات کا. آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا، آپ کو میں بولوں گا بھی، آپ شیعہ کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں، نیٹ سے حوالے نہ اٹھائیں. پھر 2 4 آپ کو نیٹ سے حوالے مل گئے، آپ نے سمجھ لیا کہ پتہ نہیں میں کتنا بڑا محقق بن گیا، کتنی میری تحقیق ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور آگے سے انہوں نے نہ تو مجھے آیت کا جواب دیا نہ مجھے حدیث کا جواب دیا. اور بھائی میرے عقل کے دشمن، اپنی ہی سنگل عقل کے دشمن. بلکہ اس کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کو آپ کا ایک اصول دکھاؤں گا. چلے رہنے دے، یہ میں نے حوالہ کھولا ہوا تھا. خیر پھر بھی جب ان کو ماشاءاللہ مامو جان کی شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں نہ ملے تو انہوں نے اصول جاری کر دیا جی مناقب میں تو ضعیف روایت بھی قابل قبول ہوتی. یہ بھائی آپ کا اصول ہے، ضعیف روایت قابل قبول ہوتی، یہ آپ کا اصول ہے، ہمارا نہیں. اس کو لے لو اسکرین شاٹ اور اس پر پھر رونا. ٹھیک ہے جی. بھائی میرے میں نے کیا وضاحت دی تھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پاک مٹی سے تمیم کرو، اپنے ہاتھوں اور منہ کا مسح کرو اگر تمہیں پانی نہ ملے تو، لیکن نماز نہ چھوڑو. نشے کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ، ناپاکی کی حالت میں بھی نماز کے پاس نہ جاؤ. اور اگر تم ناپاک ہونا تو غسل کرو، غسل نہیں کر سکتے، پانی نہیں ہے تو مٹی سے تمیم کرو لیکن نماز پڑھو. ٹھیک ہے جی. حضرت کہہ رہے ہیں جی نماز ہی نہ پڑھو. ایک بندے سے سوال مسئلہ لے کر آ گیا جی مجھے جنابت ہے اور مجھے پانی نہ ملا، تو حضرت صاحب نے فرمایا جی غسل نہ کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پانی نہ بھی نہ تمہیں ملے تو مٹی سے تمیم کرو. آگے سے حضرت عمار ابن یاسر فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ جب ہم ایک لشکر میں تھے تو ہم دونوں کو جنابت ہوئی تھی، تو تم نے تو اس وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی. ماشاءاللہ یہ حضرت تب بھی نماز نہیں پڑھتے ہوتے تھے. اور یہ کہہ رہا ہے جی آپ کی امام نے نماز نہیں پڑھی. جی یہ دیکھ لو کارنامے دیکھ لو خود کے. ٹھیک ہے جی. اور حضرت عمار کہتے ہیں میں نے تو اپنے آپ کو مٹی میں لوٹا دیا تھا، رول کر دیا تھا اپنے آپ کو. ٹھیک ہے جی. تو پھر حضرت نے کیا دھمکی دی ہے جی؟ خدا سے ڈرو. حضرت عمار نے آگے سے بولا ہے جی اگر آپ کہیں تو میں یہ حدیث بیان نہیں کروں گا. کیوں؟ حضرت صاحب کا تو یہ عمل حدیث کے خلاف آ گیا نا، کہ اس نے جو بول دیا کہ بھائی نماز ہی نہ پڑھو، استغفر اللہ. قرآن کے خلاف آ گیا حکم، قرآن کے خلاف حکم آ گیا، حدیث کے خلاف حکم آ گیا. بھائی میرے جو بھی شخص قرآن کے
احکام کے مطابق حکم نہیں دیتا وہ کافر ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر جو ہے 44 کے مطابق وہ شخص کافر ہے. آپ کا جو ہے صاحب جو بھی آپ اسے سمجھو, ٹھیک ہے, میں اسے پیار سے مدرسہ بھی کہہ سکتا ہوں, تو وہ تو سر کافر ہو گئے. ٹھیک ہے جی, آپ نے اس بات کا مجھے جواب اگر آپ دینا چاہیں تو آپ دیں کہ جی حضرت نے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ مٹی سے تمیم کرو. حضرت کے پاس بھی سیم مسئلہ ہے کہ میرے پاس پانی نہیں ہے, حضرت نے فرمایا جی نماز نہ پڑھو. حضرت عمار نے بولا کہ تو آپ نے اس وقت بھی نماز نہیں پڑھی تھی جبکہ میں نے مٹی میں رول کر دیا, آپ نے نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, حضرت نے قرآن کے مطابق فتویٰ نہیں دیا, کافر ہو. آپ اگر جواب دینا چاہیں تو آپ اس بات کا جواب دے سکتے ہیں, مسئلہ. ٹھیک ہے جی, آپ اپنی بات اب پوری کر سکتے ہیں. بونگی نہ اچھا مارنا, سیدھا سیدھا جواب. یوسف بھائی, آپ کی طرف آنے سے پہلے جو حیدر بھائی کا سوال ہے اس کو میں جو ہے نا دوبارہ سے وہ دوہرا دیتا ہوں کہ انہوں نے جو آپ نے روایت دکھائی تھی تہذیب الاحکام والی, تو اس پہ انہوں نے راوی کو دکھا دیا کہ وہ راوی مجہول ہے, اور جو متن لحاظ سے ہے وہ بھی جو ہے ہمارے یہاں جو اصول حدیث ہے اس پہ نہیں اتر رہی, تو اس لیے جو ہے نا وہ روایت تو اس کا ہو گیا. لیکن انہوں نے جوابی وار میں آپ کو ایک روایت دکھائی صحیح مسلم سے کہ جس کے اندر وہ قرآن کے خلاف حکم دے رہے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جی جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلی بات اس نے کی کہ متن ہے, کہ متن کے حوالے سے ہمیں مطلب ضعیف روایت بھی قبول کرتے ہیں, مگر اس نے جو ہے نا اس نے رد جو ہے نا متن پہ نہیں سند پہ کیا. عجیب بندے ہو, قسم سے تمہیں بار بار جو ہے نا وہ کہتے کہ جب آپ کے پاس جواب نہیں ہوتا کم از کم تو ایک نہ ایک طرف تو آپ جاؤ گے ضرور. آپ مدرسے بار بار ٹچ کر رہے ہو کرتے رہو. واللہ مجھے ایک فرق بھی نہیں اتنا, میں تو پازیٹیولی سوچ رہا ہوں, آپ جو سوچ رہے ہو سوچ لے. اگر وہ والا کام آپ کے خاندان میں سے کسی کے ساتھ ہوئے تو وہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, وہ زیادتی ہوئی ہے, یہ اس پر میں خفا ہوں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. باقی الحمدللہ ہمارے ساتھ اور ہمارے خاندان میں کسی کے ساتھ نہیں ہوا, اس لیے ہم پازیٹیولی سوچتے ہیں. جو نیگیٹیولی سوچتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی کے ساتھ یہ کام ہوا ہے. ایک بات. دوسری بات, متن کے حوالے سے اس میں ہے کیا جو آپ رد کرو گے؟ متن کے حوالے سے آپ کوئی چیز کا رد کرو گے؟ قرآن کے رقیم صلاۃ, اور آپ متن میں کیا ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر ہم نماز نہ پڑھے, اور آپ بار بار وہی بات دہرا رہے ہو کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کو. میں نے آپ کو سمجھایا بھی تمیم نہیں ہے یار تیمم ہے, میں نے آپ کو ایک بار سمجھایا. کم از کم مدرسے کی یہ بھی برکت ہوتی کہ آپ کو بات کی سمجھ بھی آ جاتی ہے. آپ کو بات کی سمجھ نہیں آتی تو کم از کم مدرسے میں وہ کام نہ کر کے جاؤ, کم از کم دین کے لیے جاؤ. سمجھ رہے ہو جو کہنا چاہتا ہوں؟ آپ نے کہا کہ متن کے حوالے سے اس میں کوئی گنجائش ہے, آپ نے بالکل پیش ہی نہیں کہا, حالانکہ رد کس چیز پہ کیا؟ سند کے حوالے سے کیا بھائی جان. اور آپ نے کہا کہ وہ مجہول ہے, میں نے کہا کہ وہ روایت کس سے کرتے, اس میں ایک نے بھی اس میں صفوان کا نام تھا ہی نہیں, حالانکہ اس میں دکھاؤ, ایک منٹ صبر کر لے کہ اس میں کون ہے. آپ نے نہیں دکھایا, میں دکھاتا ہوں کہ یہ تو روایت کرنے والا جو ہے اس میں تو وہ موجود ہی نہیں ہے جو آپ نے مجہول کہا ہے. ایک منٹ جی دیکھ لیں. یہ حسین بن سعید عن صفوان سے روایت کرتے, جبکہ وہ جس میں مجہول لکھے اس میں ایک راوی بھی ایسا نہیں کہ وہ کہے کہ وہ صفوان سے روایت کر رہا ہے. صحیح ہے. پھر آپ نے ایک بات کی کہ کتاب سلیم بن کیس